کیا 23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈفرینس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس سے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. یہ لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے، وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ملتی ہے ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، باقی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہے جو روحانی ڈرامے باز ہے نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور 23 گھنٹوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں ملاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا. یہاں پہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا 23 گھنٹوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے. اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا، اور ہوائی بات نہ اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں. دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو. پھر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے.